بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 فروری 2021 بھائی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کے چیزوں میں بڑی برکت ہے۔ یہ دیکھو موسی ٹکڑے آتے ساتھ ہی زمین پہ، کیسے موسی ٹکڑے رزق کی بے حرمتی کرتی ہے یہ ہماری عوام۔ تو کیسے ان کو رزق ملے گا یار؟ کیسے رزق اللہ ان کو دے گا جب یہ رزق کی بے حرمتی کریں گے؟ تو کیا یار، ان لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ سوکھے سڑے ہوئے موسی ٹکڑے اٹھانے، وہی روز کی باتیں ہیں، کہاں تک بتائیں یار؟ کیا بتائیں؟ اتنے خالی برتن پڑے ہیں، اب تو اس میں رکھ دو۔ خیر الحمدللہ بھائی، اللہ کے لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے اس پروردگار کا کہ کیا کہتے ہیں، کل جو دانہ پانی کھلایا چڑیوں کو، کبوتروں کو اور کووں کو، الحمدللہ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ کہ والدہ اللہ کے حکم سے بالکل صحت یاب ہو گئی، اور ماشاءاللہ خود واش روم جانا کرنا، ورنہ اٹھا تک نہیں جا رہا تھا یار۔ دیکھو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرندوں کو، چرند کو، ان کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا نیکی کرو گے تو یہ بہت آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ کوئی بھی ہو، چونٹی ہو، کوا ہو، کبوتر ہو، ذرا سی نیکی کرو، لیکن نیکی طریقے سے کرو، فارمیلٹی نہیں کرو، آؤ اور گندگی میں اٹھاؤ اور پھینک کے چلے جاؤ۔ اب یہ صاف ستھرا برتن بڑا ہے، اتنے برتن ہیں نظر آ رہے ہیں، ابھی تک کوئی توڑنے والا نہیں آیا جو ان برتنوں کو توڑتا ہے۔ وہ آئے گا ان کو توڑ کے چلے جائے گا۔ خیر جب تک بڑے ہیں اس وقت تک تو ان میں کر لیں، ڈال دیں دانا، نہیں ہوگا تو کسی شاپر پر یا کسی جگہ پر رکھ کے چلے جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ یہی کریں گے۔ اتنی پتلی چونچ ہے اس کوے کی، ہائے خون نکل رہا ہے، میرا خیال ہے ایک ہی چونچ ہے، نیچے کی چونچ ہے، اوپر کی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی شان، پھر بھی زندہ ہے، واہ میرے مولا۔ ایک چونچ ہے اس کی خالی، یہ نیچے کی، پھر بھی دیکھو زندہ ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ خیر بھائی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ثم الحمدللہ، یا رب العالمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہمارا دل ایک دم خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ گندگی کو بھی تھوڑی صفائی کر دیں، اس سر سے لوگوں کے گندوں چیزوں کو آتے ہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، تاکہ نیچے زمین کی مخلوق ان کو کھا لے۔ تو بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، چلو اس کی بھی صفائی کر دیں برتنوں کی، اسی بہانے کوئی بیوقوف آئے گا اس میں ڈال کے چلے جائے گا۔ یہ دیکھو کام اچھا کیا ہے، لیکن پتھر ڈالے میں اندر، چاول ڈالیں اچھی بات ہے، تھوڑا اٹھا دو، مٹی اندر پڑی ہے، صفائی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اچھے طریقے سے کھا لیں گے۔ اپنے گھروں کے پنجروں کو کیسے صفائی رکھتے ہو آپ لوگ؟ پرندوں کو کیسے؟ ان کو تو آپ اے سیوں میں لٹاتے ہو، ان کے لیے اے سی نہیں ہے۔ وہ دیکھو کوے ڈالا ابھی اس میں، وہ اٹھا کے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، وہ روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ماشاءاللہ کام صفائی سے بیچارے، وہ دیکھو وہ بھی تو چونچ میں لے کے جا رہے ہیں کتنے اچھے طریقے سے، یہ اور لے کے اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ تو بھائی ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جاؤ مزاروں پہ جانا، سجدے کرنا، ادھر جا کے الٹی سیدھی حرکتیں، اور وہ تو خود بیچارے اپنی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں بخش دو، ہم ان کے پاس جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام کرو جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہو، فضل ہو۔ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔
بھائی دنیا میں ہر آدمی اپنی بخشش کے لیے اللہ ہی سے تو چاہتا ہے، اللہ ہی سے تو مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماشاءاللہ، جن کے اوپر ہمارا مکمل ایمان ہے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا۔ پھر ہم لوگ ایسا کرنا، ہم دھمالیں ڈالنا، قلندری کرنا، کیوں یار گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہو بھائی؟ کیوں اللہ کی ناراضگی لے رہے ہو؟ کام ایسا کرو۔ اب یہ دیکھو پرندے، وہ دیکھو صاف کیا میں نے تھوڑا سا، وہ کبوتر آ کے اس میں بیٹھ کے اب کھانے لگ پڑا چاول، تھوڑی سی صفائی۔ یہ کبوتر دیکھو اندر برتن کے بیٹھ کے چاول کھا رہا ہے۔ میرا کیا گزرا، میں نے کون سا یہاں پر کوئی ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیے۔ یہ چونٹی ہے، تھینکس فار چونٹی۔ اور جتنے چرند پرند جتنی بھی چیزیں ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے میری ماں کے لیے دعا کی اور الحمدللہ میری والدہ ٹھیک ہو گئی۔ میں آپ کا لاکھ اللہ کے کرم و فضل سے آپ کا شکر ہے۔ اب ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہے، ان چوٹیوں کے، ان کیڑے مکوڑوں کے۔ کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی کسی کا برا نہیں، سب اپنا دیکھو۔ کوئی ہے کسی کے دل میں کوئی برائی؟ یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے کتنے نظر آ رہے ہیں مجھے، شاید ویڈیو میں آئیں یا نہ آئیں۔ تو یہ وہ پاک صاف پرندے، چرند پرند ہوتے ہیں۔ وہ دیکھو کویس، وہ گئے ماشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھو MQM کا جھنڈا لے کر جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ۔ یہ ماسک آج کل بڑا اچھا آ گیا، یہ MQM کے جھنڈے۔ پھر دوبارہ لگ رہا ہے شروع ہو گیا کہ MQM کا چکر۔ دیکھو کیسے زوال آتا ہے عروج کو، کیسے تھے کہ ایک ان کی وہ کال ہوتی تھی تو پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، آج کیا حالت ہو گئی ہے۔ ایک جھنڈا، ایک موٹر سائیکل، 3 اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، نقاب ڈالا ہوا منہ پہ اور کر دیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ وہ بھی انگلینڈ میں بیٹھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا کمینہ انسان، نہ اس کو ڈر تھا موت کا، نہ اب ڈر ہے اس کو موت کا۔ وہ تو ہندو بن رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہندو اور کافر بننا چاہتا ہوں، کوئی ڈر نہیں تھا اس کو۔ بغیرت انسان کو لاکھوں لوگوں کو مروا دیا، لاکھوں زندگیوں کے ساتھ کھیلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے لاکھ کروڑ درجے، ارب درجے بہتر ہے یہ ہمارے انسان تو ہے نہیں، یہ پرندے، جانور، کبوتر، چڑیا، کوے، چونٹی، کیڑے مکوڑے، لاکھ کروڑ درجے بہتر ہے، لاکھ کروڑ درجے، لاکھ ارب درجے بہتر ہے یہ لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی کرپشن نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ان کے دل میں یہی تو اللہ انہی کی تو سنے گا۔ ہم انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں یار انسان کا، ہم تو انسانیت کے قابل ہی نہیں ہیں ہم لوگ، کوئی کام ایک بھی کرتے ہیں انسانیت کا، انسان کی فلاح کا، انسان کی بہبود کا، اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو انسان۔ کہاں کے ہو یار تم انسان؟ ایک کام انسانیت کا، یہ کتنے دنوں سے میں چلا رہا ہوں، بول رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، یہ گندگی پڑی ہوئی ہے، دیکھو یہ درخت ایک کٹا ہوا ہے، یار اٹھاؤ۔ آج اگر ہمارے ملک میں گیس نہیں ہوتی تو خدا کی قسم یہ درخت کیا، یہ درخت جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹ کے لے جاتے اور روٹیاں پکاتے۔ اللہ کی نعمتوں کا کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ وہ دیکھو پانی صاف کیا، کوے آ کر دو ایک ساتھ پینے لگ پڑے پانی، دیکھ رہے ہو اگر نظر آ رہا ہو تو بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ سب، یہ سامنے قبرستان، یہ آپ کے بڑے بڑے جہاز، یہ سامنے قبرستان، سب یہیں رہ جائے گی۔ پھر کوئی آئے گا درگاہ شریف سفید شاہ بخاری صاحب، ہر ایک اس شخص کو جو بخششیں مانگ مانگ کے تڑپ تڑپ کے بیچارہ اس دنیا سے گیا، اور اس کی اب آپ درگاہ بنا کے پیسہ کماؤ، لنگر کھاؤ، دیگیں پکاؤ۔ کیا ہے یار دنیا کس رستے پہ چل رہی ہے؟ کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ کون بتائے گا کہ کیا رستہ ہے؟ دیکھو کتنے خطرناک کانچ کی بوتلیں ہیں، دیکھ رہے ہو؟ یہ کانچ کسی کے پاؤں میں لگ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے۔
یہ دیکھو کانچ، یہ نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی کے پاؤں میں نہ لگے۔ تو بھائی ایک نیکی، یہ دیکھو کچرا، تو یہ ایئرپورٹ انتظامیہ کے سامنے ہے، یہ ایئرپورٹ ہے سامنے، یہ قبرستان کا ایریا، لیکن سوال ہے کہ کوئی کر دے کوئی کام نہیں بھائی۔ یہ لوگ یہ الیکٹرک انتہائی نکمہ ناکارہ ہے، پچھلے مہینوں سے میلیں کر رہا ہوں، چکریں لگا رہا ہوں دفتروں کے، ان کے آفس سے، لیکن کچھ کر دیں کوئی کام، کوئی سیدھے طریقے سے چلیں وہ لوگ؟ نہ بھائی نہ، سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی سیدھے طریقے سے چلے۔ تو بھائی یہ وہ دیکھو، یہ وہ پرندے ہیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ماشاءاللہ کیسے سر کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہے، پوری جھاڑ کی جھاڑ۔ یہ وہ پرندے ہیں، وہ دیکھو آیا مٹی میں ڈال کے چلا گیا، یہ ہے گندگی، وہی کچرا وہاں پھینک کر چلا گیا۔ کہاں تک ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے یار، بتائیں گے؟ ہر گندے کام آیا مٹی کے اندر، وہ ڈالا، پتہ نہیں کیا منجن لے کر آیا تھا گھر سے، کیا چیز لایا ادھر سے، اتنا گوارا نہیں کیا کہ ذرا سا آؤ، یہ برتن پڑے ہوئے سب خالی ہیں، ٹوٹل خالی برتن ہیں، بس فارمیلٹی کرو بھائی، کوئی ایسا کام نہیں کہ جس میں کہ آپ کسی بھی حوالے سے کوئی صحیح کام کر دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو جس میں بھلائی ہے، جس میں نیکی ہو۔ اب یہ بھی مٹی میں ڈال رہے ہیں، دیکھ رہے ہو آپ، یہ بھی مٹی میں ڈال رہے ہیں، کیا کریں یار، کہاں تک لوگوں کو سمجھائیں؟ فیملی ہے، ان کی وائف ہے، وہ بچی ہے، وہ بھی آئے ہیں، اب ان کے سامنے میں اس کو کیا بولوں یار؟ بھائی اب مرضی ہے یار، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، نہیں کرتے تو اب کیا کریں؟ خیر بھائی، ابھی رستے میں ہزاروں لاکھوں روپے کے پینا فلیکس لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ایل ای ڈیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ٹوگیدر 4 پیس کیا یار، دھوکہ دے رہے ہو عوام کو، انسانیت کو دھوکہ، ان کو نہیں اپنے آپ کو دے رہے ہو میرے بھائی آپ لوگ۔ ٹوگیدر 4 پیس لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے توپ اور ایٹمی ہتھیار اور وائپنس اور دوسرے بڑے بڑے کمانڈو ٹریننگ ہے، یہ ہوتی ہے ٹوگیدر 4 پیس؟ کیا ٹوگیدر 4 پیس یار؟ پیس آپ کو تب سمجھ آئے گی جب یہ قبرستان میں آپ کی روح نکل جائے گی، بلکہ روح تو پہلے ہی نکل جائے گی، جب آپ کو دفنایا جائے گا پھر پوچھا جائے گا یہ بڑے بڑے جرنلوں کو، کرنلوں کو، ISI کے بڑے بڑے عہدے داران کو کہ کیا کام کر رہے ہیں یار؟ اپنے اداروں کو چیک کرو خدا کے واسطے، یہ عیدی سینٹر میں جاؤ، اس کے اندر جاسوسی کرو کہ یہ معصوم بچے بچیاں رہ رہی ہیں، کوئی غلط تو نہیں ان کے ساتھ کام ہو رہا، کوئی ان کے ساتھ کوئی وہ تو نہیں کیا جا رہا، کوئی غلط یا کوئی کسی قسم کا کوئی ان کی کوئی وہ تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یا دوسرے جو ادارے ہیں، فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں جن میں بچے بچیاں رہ رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے کہ واقعی کیا وہ ادارے صحیح چل رہے ہیں؟ اپنے ملک کے اندر کی کون سی، جاپان کی کتنی بڑی بڑی ایجنسیاں جو دوسرے ممالک کے لحاظ سے وہ کر رہی ہیں، کون سی ہے جاپان کی اتنی بڑی کوئی ایجنسیاں؟ کون سی چائنا کی کوئی ایسی ایجنسی ہے جو آپ کے ملک کی جاسوسیاں، دوسرے ملکوں کی جاسوسیاں کرتی ہے یا ایسے کام کرتی ہے؟ کون سا ایسا ترقی یافتہ ملک ہے جس کے جیسے ایجنسیاں جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر جاسوسیاں کرتی ہیں؟ یار پہلے اپنے ملک کو اگر آپ صحیح کر لو، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے، اس قبرستان صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبرستان کے واسطے، اپنی موت کے واسطے، اس نسل انسانیت کے واسطے، تو یہ ملک لاکھ درجے بہتر ہو جائے گا، لاکھ کروڑ درجے بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے سمجھو اور صحیح کام کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ کام کرنے سے پہلے آپ کی روح نکل جائے۔ چلیں یار، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اب اتنی ویڈیو کیا بنائیں، اب ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ویڈیو بنائے یا کام کرے، کوٹ جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے ہمارے بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں، جائیں انہیں چیک کریں۔ گورنمنٹ کا لاکھوں کروڑوں روپے کا ڈیلی کی بیسس پہ نقصان ہو رہا ہے، پیٹرول پیا جا رہا ہے، یہ پیٹرول پمپوں کا حال دیکھ لو یار، لاکھوں کروڑوں روپیہ ڈیلی کا کما رہے ہیں یہ لوگ، لاکھوں روپیہ۔ ایک ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے کہ کوئی بیچاری خاتون
یا کوئی بیچاری لیڈیز، بچہ، بوڑھا، کسی کو پیشاب آ جائے، کوئی پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ ہزاروں روپے کا، 10,000 کا، لیکن ایک ٹوائلٹ پہ بڑے بڑے تالے، اونلی فار اسٹاف، اونلی فار اسٹاف، کوئی ایک پرائیویٹ ٹوائلٹ نہیں۔ کہاں ہمارے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کرسیوں پہ بیٹھ کے کرسیاں توڑ رہے ہیں اور کافی اور چائے پی رہے ہیں؟ کون چیک کرے گا ان کو؟ ججز ہمارے، جوڈیشل مجسٹریٹ، چیف جسٹس اور دوسرے ہمارے اعلیٰ ادارے، یار عوام کے لیے سوچو، انسانیت کے لیے سوچو، نیک کاموں کے لیے سوچو۔ یہ 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھ لی، یہ آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ نمازیں ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی نہیں بھیجتا، اللہ ہمیں ماں کے پیٹ سے بخش کے ہی ہمیں جنت میں دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے ہیومینٹی، کیئر ہر چیز کی، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، نسل انسانیت ہو، انسان کا بچہ ہو، اس کے لیے سوچنا، اس کے لیے کرنا، اس کے لیے نیکی کا کام اور بھلائی کے کام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جیسے آئے ہو بھائی جی ہم نے اپنی ذمہ داری کر لی، باقی جاؤ آپ لوگ جیسے بھی کرتے ہو کرو، ہم نے اپنی ذمہ داری کر لی، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا، بس یہ سب آپ نے اپنے لیے کیا۔ اللہ کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اللہ کو آپ کی یہ عبادتیں، آپ کے یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں ہر کام ایسا نیکی کا کرنے کے لیے جس کے تحت آپ کی آزمائش ہے۔ یہ روزہ، حج، نماز، یہ سب ایک جگہ بھائی، یہ سب ایک جگہ، یہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل کی، کتنے نیک کام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کوڑا بھی پھینکتے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے اور ان سے ملنے جاتے تھے۔ آج کوڑا پھینکنا تو دور کی بات کہ یہاں سے کوئی ذرا سی کوئی کچھ کسی کے ساتھ ہو جائے، یہ دیکھو، یہ پروٹوکول، یہ بڑے بھائی یہ چاہیے ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کو اور پیسے والے لوگوں کو، بس یہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سامنے ایئرپورٹ اور یہ سامنے قبرستان۔ کرو بیٹا جتنا کر سکتے ہو کرو، ہمارا کام تھا بتانا، ہمارا کام تھا سمجھانا، آگے تمہاری مرضی ہے بھائی، جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ یہ پروٹوکول، یہ کمانڈو، کیا یار سارے کمانڈوز نکل جائیں گے جب تمہاری روح نکل جائے گی تو سب کمانڈو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ چلیں یار بھائی ابھی کورٹ جانا ہے، اوکے اللہ حافظ۔